الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه وقدره والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها صدق الله العظيم. قال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سب بڑے درود پاک وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ کرم کی گٹا کیسوئے مشت سا لک آئے ابر رأفت پہ لاکھوں سلام. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، نمک اگی صباحت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. دل سمجھ سے برا ہے مگر یوں کہوں، دل تو حضور کا سمجھ ہی نہ آ سکتا. حالت کے کلام ہے نا، دل سمجھ سے برا ہے مگر یوں کہوں، اونچا راز وحدت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. عید مشکل کشائی کے چمکے حلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. انبیاء طے کرے زانو جن کے حضور، زانووں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام. قائل قرآن نے خاک حضر کی قسم اس کفِ پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. الغرض ان کے ہر منہ پہ کروڑوں درود، ان کی ہر فوم و خصلت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ماشاءاللہ مجھ سے اعلیٰ حضرت بنانے کے لیے بیٹھے. اللہ کے لیے ہمارا یہ ذکر کرنا ایک اللہ کے ولی کا ذکر کر رہے ہیں. اعلیٰ بہت بڑے ولی نہیں تھے، ہر عالم ولی نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت چوٹی کے عالم تھے، چوٹی کے مفتی تھے، چوٹی کے محدث تھے، مفسر تھے، محقق تھے، مجدد تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ چوٹی کے ولی بھی تھے. ایسے تھوڑی بات ہے. کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت بہت بڑے ولی تھے. یعنی کہ اگر میں یہ کہوں تو کہوں تو جا ہوگا. اعلیٰ حضرت کے دور سے لے کے اس وقت سے لے کے اب تک ایسا ولی بھی کسی نے نہیں جانا جیسے امام محمد رضا. جیسے کیا تھے وہ کہ آپ کا علم کا پہلو مشہور ہے، آپ کے عشق کا پہلو معروف ہے. ولی عاشق نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ ولی محب نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟
ولی عالم نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ اگر ولی مفسر نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ ولی محدث نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ اگر ولی ہی فتنوں کی سرکوبی نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ یہ ولی کا ہی تو کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت بہت بڑے محدث، مفسر، مجدد، محقق، عالم دین، مفتی، محب، عاشق اور ولی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا، آپ جیسا بھی آیا نہیں۔ آگے کا ہمیں پتہ نہیں آگے کیا ہونا ہے، لیکن ابھی تک کوئی آیا نہیں۔ اور امام احمد رضا کی شان تو قرآن میں موجود ہے۔ جی ہاں، اللہ نے بھی گویا کہ امام احمد رضا کی عظمت کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو قرآن کی میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها۔ فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں سے پانی کو نازل کیا بارش کی صورت میں، پھر وادیوں نے اپنی اپنی وسعت کے اعتبار سے پانی کو لے لیا۔ روح البیان میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر پانی سے مراد قرآن ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، ایک اس کی یہ بھی تفسیر ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ اور وادیوں نے اپنی اپنی مقدار کے اعتبار سے پانی لے لیا۔ آپ کو پتہ ہے جب بارش اترتی ہے، بارش برستی ہے، تو جتنی وادی میں جتنی گنجائش ہوتی ہے اتنا پانی آتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا بھی اگر چھوٹی وادی ہوگی تو تھوڑا پانی، زیادہ بڑی ہوگی تو زیادہ بڑا پانی آئے گا، اس میں زیادہ پانی ہوگا۔ تو اب بادلوں سے مراد، بارش سے مراد قرآن ہے، اور فرماتے ہیں وادیوں سے مراد یہ سینے ہیں، یہ دل ہیں، امتیوں کے دل، یہ امتیوں کے سینے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رب نے جو قرآن نازل کیا ہے، اللہ نے جس کے سینے کو جتنا پاکیزہ بنایا تھا، قرآن کے علوم اتنے ہی اس کے سینے میں آ گئے۔ تو پھر امام احمد رضا کے سینے میں کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے جس سے جتنا کام لینا ہوتا ہے، اللہ اتنا ہی اس کو قرآن کا علم عطا فرماتا ہے۔ اور امام احمد رضا کے دور میں تو مسئلہ بڑا خراب ہو گیا، ہر طرف سے معاملہ، ہر طرف سے حملے، قرآن پہ اعتراض، حدیث پہ اعتراض، صحابہ پہ اعتراض، اہل بیت پہ اعتراض، اولیاء پہ اعتراض، رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں، ایون کہ ربی کریم کی شان میں گستاخیاں۔ پھر امام احمد رضا کو رب نے مجدد بنا کے بھیجا، اور آپ کے سینے کو وہ وسعت عطا فرمائی کہ الف لام میم سے لے کے والناس تک اللہ نے قرآن میں جو علوم مرے ان کا بہت بڑا حصہ امام احمد رضا کے سینے میں جمع کر دیا، کیونکہ رب جانتا تھا یہ دور ایسا ہونا ہے، لوگوں نے میرے محبوب پہ بھی اعتراض کرنے ہیں، مجھ پہ بھی اعتراض کرنے ہیں، میرے نیک بندوں پہ بھی اعتراض کرنے ہیں۔ امام احمد رضا کو بریلی نے بھیجا، کہا اے میرے بندے جاؤ، جو جو اعتراض ہوتے جائیں گے تمہارے سینے میں قرآن کو بھر دیا ہے، اپنی قلم چلاتے رہو، جوابات دیتے رہو۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے، آپ نے اپنی تاریخ ولادت بھی قرآن سے نکالی ہے، بھائی سامنے ہے، یعنی کہ پورے عرصے میں ایسا کوئی بھی نہیں گزرا۔ اپنی تاریخ ولادت قرآن کی قصہ ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ ہم نے ایمان کی مہر لگا دی، اور یہ ایسے لوگ ہیں اللہ جبریل بھیج کے ان کی مدد کرے گا، جبریل کو بھیجے گا، جاؤ امام احمد رضا کے مدد کرو، جاؤ امام احمد رضا اکیلا ہے، میرے محبوب کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہے، اے جبریل جیسے تم حسان بن ثابت کی جا کے مدد کرتے تھے، جاؤ بریلی میں امام احمد رضا کی مدد کرو۔ کیونکہ مسئلہ بڑا خراب، چاروں طرف ہے نجدی وہابی، بیچ میں
اکیلا احمد رضا ہے، ایسے میں دین بچانا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ بڑا مسئلہ خراب تھا، بڑا مسئلہ خراب تھا۔ اللہ پہ حملہ، مطلب اللہ کی عزت پہ حملہ، رسول اللہ کی عزت پہ حملہ، صحابہ پہ حملہ، اہل بیت پہ حملہ، امام اعظم کی شان پہ حملہ، امام شافعی پہ حملہ، محدثین پہ حملہ، مجددین پہ حملہ، اور سارے بزرگان دین کے مسلک کو چینج کرنے کی اور غلط بتانے کی جب کوشش کی گئی، آپ یوں کہیں کہ سلسلہ نقش بند پہ حملہ، سلسلہ چشتیہ پہ حملہ، سلسلہ قادریہ پہ حملہ، سلسلہ سہروردیہ پہ حملہ، اتنے حملے جب دائیں سے بھی بائیں سے بھی اوپر سے بھی نیچے سے بھی اتنے حملے آگے، پھر امام احمد رضا کو اللہ نے قرآن کے وہ علوم عطا فرمائے، آپ نے ایک ایک حملے کا ایسا جواب دیا، ایسا جواب دیا، آج صدیاں گزر گئی، امام احمد رضا کی ایک دلیل کا بھی رد نہیں کر سکتا۔ کر سکا ہے بھائی؟ نہیں کر سکا، کیونکہ اللہ نے عطا بڑا کیا تھا۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرھا، اللہ نے فرمایا یہ جو ہم نے آسمان سے پانی اتارا، جس وادی کے اندر جتنی طاقت ہوگی، جتنی وہ گہری ہوگی، اتنا پانی لے لے گی۔ تو اس اتارنے سے مراد قرآن بھی ہے۔ میرے امام احمد رضا کا سینہ کتنا وسیع کہ آپ نے قرآن کے ذریعے سارے فتنوں کا رد فرمایا، بڑے احسن انداز میں، بڑے پیارے انداز میں۔ اور امام احمد رضا کی شان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آپ نے مسلمانوں کے ایمانوں کی حفاظت فرمائی، مسلمانوں کے ایمانوں کو بچایا اور مسلمانوں کے ایمانوں کو محفوظ کیا۔ آپ نے جو اس موضوع پہ کتابیں لکھی 1000 سے زائد ہے، 1000 سے، آپ کی ایک ایک کتاب ایک ایک فتنے کو ختم کر دے گا، ایک ایک کتاب۔ ابھی میں کچھ کتابوں کا ذکر کروں گا، آپ نام ہی سنیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ ان ناموں میں اتنا لطف ہے کہ جو بد مذہب ہے وہ نام سن کے تڑپنے لگتا ہے، وہ نام سن کے پریشان ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا ہے جناب اے تسی قبر تک رو کے زان دے دے، اب کو نہیں ثابت تھا۔ آج کل بھی کہتے ہیں یا نہیں لوگ؟ میری پنجابی سمجھ جاؤ کہ نہیں سمجھو؟ میں سیال پڑھتا تو اسلام کو تھوڑی بہت ہی سمجھتا ہوتا ہے۔ اچھا کیا ہوا؟ کسی نے کہا کہ جناب تسی اذان دے دیو قبر کے کو روکیا ہے کہ بدعت ہے، بدعت تے شرک دا بڑا مسئلہ ہے نا ہر پاسے، پتہ پتہ کوئی نہیں ہوتا ہے، بھی بدعت ہے، وہ بھی بدعت ہے، اے بھی شرک ہے، وہ بھی شرک ہے۔ تو شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب میں لعنت کی جائے۔ ایسے پاسے کہنے کی ضرورت پہ ہی نہ پہ انہوں نے کہا جائے تو یہ ازان کے دے ہو، اے ثابت کو نہیں قبر تے کرو کہ کیوں ازان کے دے ہو؟ امام احمد رضا نے پوری کتاب لکھی ایزاد الاجل فی اذان القبر، آپ نے 17 حدیثیں لکھ کے یہ ثابت کر دیا قبر پہ کھڑے ہو کے اذان کہنا مستحب ہے۔ کتنی حدیثوں سے جناب اے گلاں تسی یاد رکھو، کوئی گل کرے تو منہ تے تماچا مارے، بولو کہ ایسی کوئی یتیم اسی امام محمد رضا دے کہ ساڈے بزرگاں نے سانوں کی دلیل کو نہیں دسی، وہ تیاڑے ہون گے جنہاں نوں دلیلاں ہوندیاں کو نہیں، ساڈے تے دلیلاں سینے تے لے کے قبر تے چلے گئے، انہاں نے جڑیاں دلیلاں دسیاں نے اللہ دی قسم اسی جمع کو نہیں کر سکے، اسی بھی علمی یتیم بیٹھے ہیں، دلیل کو نہیں، وہ دلیل تیاڑے کو نہیں، 17 دی سزا کرو حالات سمجھ آئی ہے جناب گل کتوں کری دی ہے۔ انہاں کہا جی انگوٹھے جو ہوندے ہو ہے کہ تو ثابت ہو کہندے نہیں کہندے، اچھا جے کہیے نا حدیث ہے کہندے نے ضعیف ہے، کہ کہیے حدیث تو ثابت ہے کو کہندے نے وہ امام احمد رضا کے دور تے بھی فتنہ سی، انہاں کہا جی انگوٹھے جو ہوندے ہو اے کتھوں آ گیا؟ آپ نے فرمایا جی حدیث ہے، انہاں کہا جی ضعیف ہے، انہاں نے ہی پتہ کہ بریلی دا ایمان ہے، انہاں نے کٹ ضعیف کتاب ہے، امام احمد رضا نے کٹ دیتا سارا ضعیف ہے، انہوں نے تڑپڑ لے کہ ضعیف کے لیے کہنوں نے آپ نے پورا رسالہ لکھا جناب، کیا رسالہ؟ منیر العین فی حکم تقبیل الابہام مین، انگوٹھے چومنوں کے
تمہارے انگوٹھے چومنے کے بارے میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ارے انگوٹھے چوم کے رسول اللہ کا نام نام کے ہماری آنکھوں کو تو ٹھنڈک پہنچتی ہے. تم ابھی ضعیف کے چکروں میں کہا نا ضعیف ہے. میں ایسے مخالفین کو دعوت دیتا ہوں کبھی امام محمد رضا کے رسالہ پڑھو. تم نے خواب میں بھی ایسی حدیث کی باتیں نہیں سنی. ایسے ایسے احادیث کے موتی بکھیر دیے اور بتا دیا علم حدیث کسے کہتے ہیں اور ثابت کر دیا. اب تو تجھے حدیث سے کیا کہ اتھے ہوا جمع کے چکروں کے لیے ضعیف ہے. ابھی یہ کہا ضعیف ہے. ایوی گالی یاد رکھیں گے. جناب کہ میں نے ہم لوگ کیا پاری انڈیا کو دلیل آ گئے اے رسالہ پورا لے جاؤ اپنے مدرسیاں جو دے دی ادھر رات کر کے لے آؤ. کوئی بھی نہیں کر کے. اچھا پھر کی مسئلہ آیا. ایک مسئلہ آیا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کے مزارات کو شہید کیا, اہل بیت کے مزارات کو شہید کیا. امام محمد رضا نے پورا رسالہ لکھا احلاق الوہابیین فی توہین قبور المسلمین. انہوں نے کیا وہابیوں تسی مر جاؤ رسول اللہ کے صحابہ کی قبرہ کی توہین کی تھی. ثابت کیا کہ یہ گستاخ ہے, ان کو شرم نہیں آتی, ان کو حیا نہیں آتی. اچھا امام محمد رضا کیا کرتے ہیں؟ ایک بندہ کم ہی ڈب اٹھا کرتے ہیں, ایک بندہ اتنی بڑی بغیرتی کر رہا ہے لیکن امام محمد رضا چپ کر کے بیٹھے کہ چل بھی کرتا جا. نا چپ کرنے والی کہانی کوئی نہیں تھی. اچھا پھر ایک بندہ ایسا بھی نکلا جس نے خواب کے ذریعے کلمے کے اندر اپنا نام داخل کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ میرا نام خواب میں اگر تو نے کلمے میں لیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک چنگی گل ہے, ایک ٹھیک ہے. امام محمد رضا کو لگ گیا پتا. آپ نے پورا رسالہ لکھا الجبل الثانوی علی کلیت تھانوی. جتو نکلے آپ نے زمین کے نیچے بکھیر کے رکھ دیا. یہ اینج نہیں چلنا, رسول اللہ کا دین ہے, رسول اللہ کا دین ہے. پوری پوری کتاب میں جو فتاوی رضویہ 30 جلدیں کی ہوتا کہانی تو نہیں لکھنا, یہی گلا نہیں ہے, یہی باتیں بتائیں. چلیں اس سے اوپر والی بات, ایسا موقع آیا ان خبیثوں نے رب تعالیٰ کی شان پہ گستاخیاں کی, رب کی عزت پہ حملہ کرنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ معاذ اللہ اللہ وہ ہے جو جھوٹ بھی بول سکتا ہے. یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ زمین پھٹ جائے, آسمان پھٹ جائے, ستارے زمین کے نیچے آتے پھٹ کے لوگ سن کے حیران رہ گئے یہ تم نے کیا جملے کہہ دیے ہیں. پھر ان کی خباثت کا اندازہ لگائیے. کہا کہ ہم نے نہیں کہے بلکہ 1400 سال سے محدثین کا عقیدہ یہ ہے, مفسرین کا عقیدہ یہ ہے, محققین کا عقیدہ یہ ہے, مصنفین کا عقیدہ یہ ہے, علماء کا عقیدہ یہ ہے. جب میرے امام کو پتہ چلا اتنا بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے, لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, 1400 سال کے عقائد بدل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, امام محمد رضا نے پوری کتاب لکھی سبحان السبوح ان عیبی کذب مقبول, اور بتایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جھوٹ کے عیب سے پاک ہے, جو جھوٹ کے عیب سے پاک ہے. تم نے کوئی اور رب بنا لیا ہوگا, تمہارا کوئی اور خدا ہوگا جو جھوٹ بولتا ہوگا, میرا رب تو جھوٹ کے عیب سے بری ہے. جہاں تک بات نہ رکی انہوں نے کہا تم درود تاج پڑھتے ہو, یہ تو شرک ہے, یہ تو کفر ہے. درود تاج اگر گھر جا کے آپ پڑھیں اس میں محبت رسول ہے, عشق رسول ہے, اس میں نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کا بیان ہے, حضور کا عرش پہ جانا اس چیز کا بیان ہے, سدرۃ المنتہا کا بیان ہے, جبریل حضور کے خادم ہے اس بات کا بیان ہے, حضور کے نور کا بیان ہے, حضور کی رفتوں کا بیان ہے. انہوں نے کہا کیونکہ درود تاج کے اندر دافع البلا لفظ آیا ہے, دافع البلا غیر اللہ کو کہنا شرک ہو جاتا ہے. امام احمد رضا کا قلم تھا الامن والعلا لناحت المصطفیٰ بدافع البلا. آپ نے پوری کتاب لکھی 300 حدیثوں سے ثابت کر دیا میرے مصطفیٰ دافع البلا.
حدیثوں سے ثابت کیا نبی کریم علیہ السلام کو دافع البلا کہنا یہ اسلام ہے، یہ شرک نہیں، یہ شرک یہ تو آگے بات کرتے ہیں نا شرک کیا ہوتا ہے اور توحید کیا ہوتی ہے۔ اصل میں تو امام احمد رضا کو توحید آتی ہے اور جو انہوں نے ہمیں سکھائی ہے، نہیں تو ان کو آج تک توحید بھی نہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں، اچھا کیا کہنے ہیں نا کیا کی دلیل ہے؟ امام احمد رضا نے پوری کتاب لکھی انوار الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ، کہا لگے گا انہوں نے کہا تسی نور کیوں مانے کیا ماننے ہیں، انہوں نے کیا دلیل کی ہے؟ امام احمد رضا نے پوری کتاب لکھی صلاۃ الصفا فی نور مصطفیٰ، اس میں ثابت کر دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گرانا نور کا، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، بن گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ مسئلہ پہ ہے کہ حضور نبی کریم نور ہے نہیں یا نہیں، اسی کہنے آپ کی نسل کا بچہ بچہ نور ہے، چاہوں دے حضور کی شک لگا پیا ہے معاذ اللہ، وہ بھی سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بات یہ ہے کہ امام احمد رضا نے ہمیں یتیم، اچھا ایک بندے نے سوال کیا، انہوں نے کہا جناب میں قرآن بھی پڑھے میں حدیث بھی پڑھی، انی گل تے ٹھیک ہے نبی کریم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، لیکن سارے نبیوں کے سردار ان کی دلیل کو نہیں لبھی، نہ قرآن تو لبھی نہ حدیث تو لبھی، بڑی لبن کی کوشش کی تھی لیکن دلیل کو نہیں لبھی۔ امام احمد رضا نے حیرانگی کا اظہار کیا، آپ نے فرمایا حیرانگی والی گل ہے، رسول اللہ کے افضل ہوتی دلیل ہی کو نہیں لبھی، یہ کیسی بات ہے؟ کہا نہیں، قرآن پڑھو حدیث پڑھو، کئی دلیلیں موجود ہیں، آپ نے کئی قرآنی آیات اور احادیث سے یہ ثابت کیا کہ میرے آقا علیہ السلام سب سے افضل نبی ہے، تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، یہ پوری کتاب لکھی یقین کی تجلی اس بات پر کہ ہمارے نبی مرسلین کے سردار ہیں۔ ایک دلیل میں ذکر کر دوں، آپ نے جو دلیل ذکر کی، آپ نے یہ بیان کیا، آپ نے یہ فرمایا پورا قرآن کا مطالعہ کرو اور قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ نے جس نبی کو بھی پکارا ہے نام لے کے پکارا ہے، جس نبی کا بھی تذکرہ کیا ہے نام لے کے ذکر کیا ہے، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی اللہ نے نام نہیں لیا، القابات سے پکارا ہے، القابات سے یاد فرمایا ہے، القابات سے یاد کیا ہے، پھر آپ نے قرآنی آیات لکھی، کہا قرآن نہیں دیکھتے قرآن نہیں پڑھتے، اللہ فرماتا ہے یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح کشتی سے اترا ہماری طرف سے تم کو سلامتی ہو، پھر قرآن نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تمہاری بیوی یہ جنت میں رہے، قرآن نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، قرآن نے فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں عالمین کا رب ہوں، قرآن نے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں تجھ کو پوری عمر تک لے جانے والا ہوں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنا کے بھیجا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ، کہ اے زکریا ہم نے تم کو ایک بیٹے کی خوشخبری سنائی، امام احمد رضا کا قلم اٹھا، کہا دیکھتے نہیں ہو رب نوح کو نوح کہتا ہے، آدم کو آدم کہتا ہے، ابراہیم کو ابراہیم کہتا ہے، یحییٰ کو یحییٰ کہتا ہے، داؤد کو داؤد کہتا ہے، عیسیٰ کو عیسیٰ کہتا ہے، موسیٰ کو موسیٰ کہتا ہے، لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، فرمایا قرآن کا مطالعہ تو کرو، ابھی یہ ایک دلیل ہے، جب محبوب کی باری آتی ہے اللہ القابات کے ساتھ پکارتا ہے، پھر قلم اٹھایا اور لکھ دیا، اس سے پتہ یہ چلا وہ مرتبہ ہے خدا نے تجھ کو دیا، نہ کسی کو
عذر نہیں ہے. خدا کی قسم تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا, تیری خلق کو رب نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. میرے گھر گناہ ہے حد سے سوا, مگر تجھ سے امید ہے ان سے نجات. تو کریم ہے ان کا, کرم ہے خدا, وہ رحیم ہے تیری ادا کی قسم. یہی عرض ہے خالق کے عرض و سما, وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا. مجھے ان کے جواب میں دے وہ جگہ کہ خلد کو جس کی صفا کی قسم, کہ خلد کو جس کی صفا کی قسم. یہی کہتی ہے بلبلے, یہی کہتی ہے بلبلے باغ جنا کہ رضا کی طرح, کہ رضا کی طرح, کہ رضا, کہ رضا کی طرح. یہی کہتی ہے بلبلے باغ جنا. جنتی بلبل کیا ہوتی ہے, انہوں نے کہا مطلب رب گلا کے ہو جا کر رہے ہیں. یہی کہتی ہے بلبلے باغ جنا کہ رضا کی طرح, کہ رضا کی طرح. کوئی سحر پیا نہیں ہند میں واصف شار خدا, مجھے شوخی طبع رضا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. کیونکہ دور ایسا تھا, انہوں نے نبی کچھ کر نہیں سکتا. نبی نو دیوار نے پیچھے تھا, علم کو نے تبلیغ کرنا ہے, تو انہیں ٹکا نہیں سکتا. نبی دی محبت دی ضرورت کو نہیں, جدا نام محمد علی ہے ان کسی چیز دا اختیار کو نہیں. تو پھر امام محمد دا کیوں نہ فرما دے کہ میں تو مالک ہی کہوں, کہ وہ مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. امام محمد رضا کو پھر کہنا پڑا واہ کیا جھوٹ و کرم ہے شیخ بتہا تیرا. ارے تم کہتے ہو رسول اللہ کچھ دیتے نہیں ہیں, پوری کائنات میں جس کو جو ملتا ہے رسول اللہ کے صدقے ملتا ہے. واہ کیا جھوٹ و کرم ہے شیخ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تارے چلتے ہیں عطا کے, تارے چلتے ہیں عطا کے, وہ ہے قطرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے, وہ ہے ذرہ تیرا. فیض ہے یا شہید تسلیم نرالا تیرا. آپ پیاسوں کی تجسس میں ہے دریا تیرا. زمین خان آسمان خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. آپ فرماتے زمین بھی دسترخوان آسمان بھی دسترخوان, ساری مخلوق بن گئی مہمان. تے کھوان کون گیا ہے اللہ کو لے کے محمد عربی محمد مصطفیٰ. پھر فرماتے ہیں اعتراض نہ کرنا فرش والے تیری جو فرش والے تیری شوکت کا علو کیا دیکھے, شرف فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. تو سروا عرش میں پھرتا ہے پھریرا. اے فرش پہ رہ کے اعتراض کرتے ہیں تو جرا جبریل کے رہتا علو پچھ لو. نہیں سمجھنے رہا ہی مطلب کہ فرش والے او فرش آلیا, سبحان اللہ, او فرش آلیا. شیطان کے علم پہ نصوص قطعیہ ہیں. فائدہ سمجھ نہیں کالے میں کرنی ہے. شیطان کے علم پہ نصوص رسول دے علم تے کیری نص ہے. مطلب ہے کہ شیطان دا علم تے قرآن کو ثابت ہے, سرکار دا علم تے کوئی قرآن کی ثابت ہے. اے حالت فرش آ گیا. اور میں کہا جرا عرش کے رہنا جبریل انہوں نے پوچھ کے دیکھ, انہوں نے پوچھ کے دیکھ کہ اس کا کیا نظریہ ہے. تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرتا. عرش والا کیا کرتا ہے, وہ عرش والے کو مراد جبریل ہے. کون ہے جیسے سدرہ تو انہوں نے پوچھو ہاں جا کے. تاج جو نبی کریم معراج تے گئے نا, تو پھر عرش والے نے کی کیتا ہے جبریل. فرش والے نے کی پتا ہے, وہ فرش والے نو اے گنگوہی نو تھانوی نو ننوتوی نو انہاں نو کی سمجھ لگے. عرش والے نو پوچھو جدو نبی کریم علیہ السلام معراج تے گئے کہ عرش والا جڑا جبریل سی نا, تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھتی ہیں بندہ وہ پکیزہ گوہرے. وہ فرش آلیو عرش والے نو پوچھو, وہ جبریل نو پوچھو مصطفیٰ دا مقام کنا ہے. جدو معراج تے چلے گئے حضرت جبریل اس وقت آپ تے
جب قدم چومن لگے تے جڑا تاج پایا سی نا موتیاں دا اور رسول اللہ دے قدماں نال لگیا تے اینج لگدا ہے جے موتی پہ سجدہ کر دے اور موتی جاندار نہیں موتی کی ہے موتی ہے نا اور درخت سجدے نہ ہم کرتے جانور سجدے نہ ہم کرتے اشکال کس چیز ہے سجدہ کرتا جو مجھے اس کی اجازت ہوتی کیا اذن مجھے اس کا خدا نے نہ دیا سانو اذن کو نہیں دیتا لیکن جانور ہم اذن ہی رسول اللہ کو آکے سجدہ کرتا درختہ اجازت تھی رسول اللہ کو آکے سجدہ کرو رب نے جبریل دے موتیاں نو حکم دیتا اے جبریل تو تے سجدہ منو ہی کرنا ہے لیکن تیرے تاج دے جڑے موتی نے انہاں دا سجدہ کرا رسول نہیں تو پتہ کہیں چلتا نہیں تو پھر پتہ کہ یاد یہ ہے کہ بیٹھ لے چھڑے اے تصور سی یاد کرتے میرا گمان ہے ہی تصور کہ فرش والے تیری شوکت کا ماشاءاللہ سمجھ نہیں ہوندی کل گل تے نہیں لا کل گل تے نہیں لا پھر اللہ کلام میں چلاتے نے کی کہا میں گل تے سناواں تسی آپ بھی سن لے یار پہلا رستے دی سختی کی کو نہیں اے تے کلام والی کہانی کو نہیں اے تے تلوار نال نہیں دینا چاہیے اے تے صرف قلم چلے اللہ دا اشیاء المعتمد المستند گل سن لو کی بڑی گل اے دے وچ ایک بندہ رشید گنگوہی اعلیٰ فرماندے نے میں اپنی آنکھاں میں پڑھیا ہے انہیں کی لیا انہیں کیا اللہ جڑا کبھی نہ کہ اللہ جھوٹ بولدا ہے بول سکدا نہیں جڑا کبھی نہ اللہ جھوٹ بولدا ہے اونوں تسی فاسق بھی نہ کہو گناہگار بھی نہ کہو جے جائے کہ انہوں کافر کہو یہ حدوں نہیں اے گل کنا لی ہے جھوٹ پچھلے امام محمد نے سالہ لے کے جواب لیا نا جواب دسیا نا دلائل دیتے نا اور ثابت کیتا کہ معاذ اللہ جو رب کو جھوٹا کہے وہ کافر ہے وہ مرتد ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو سیدھا سو امام محمد رضا کی چپ کر کے بیٹھے رہتے یہ جا بڑا مسئلہ ہے نہیں نا چپ کر کے تین کہنے چپ کر کے اے کوئی جہاں میں کافر سا کافر بھی ایسا آپ نے پھر چنجوڑیا او فرش آ رہے ہو تسی رسول اللہ کی شان میں بھی گستاخیاں کر دے رہے رب کی شان میں بھی گستاخیاں کر دے رہے اور اشارے جبریل نے پوچھو جا کے مصطفیٰ کا مقام کنا ہے اور ہے بھی جہاں میں فرش آ رہے کیا تو میں جو فرش آنا بولا نا تو وہی مراد ہے لیکن فرش نے تیسی بھی رہنے سمجھ رہے نا بات اور ہے کوئی جہاں میں کافر سا کافر بھی ایسا جو اپنے رب پہ صفاحت کا داغ لے کے چلے پتہ نہیں کیا ہو گیا تو تسی جناب تیرے بت دی پوجا کرتے نے انہاں کو سیکھ لیندے وہ بھی بتاں نوں برا بھلا نہیں کہندے وہ بھی بتاں دی تعریف کرتے نے وہ تسی کیڑی قوم ہو وہ تسی آئے کہ تم ہو ہوندے کون ہو کہ تسی رب نوں جھوٹا کہندے تو مذاق سی لوگی کہتے ہیں امام محمد اللہ نے سختی کی تھی کی کرتے جناب کنگریاں پا کے بیٹھے تھے منہ سختی نہ کرتے کہ آپ نے اسلام کو کھا دیا سختی کرنا اسلام کی اسلام کے سختی کو نہیں میں کہ اسلام کی سختی ہے باہر کو نہیں ہو سکتی باہر جا کے کپڑے پاؤ یا ننگے پھروں کی پچھنا ہے خنزیر کھاؤ کتے کھاؤ اے جناب جو مرضی کھاؤ بکرے کھاؤ بکریاں کھاؤ خنزیر کا گوشت کھاؤ کتیاں کا گوشت تو اسلام تو بندہ باہر کیوں ہو گیا وہ شراب پیے چرس پیے ہیرمن پیے زنا کرے وہ دے جو کیا ہے پابندی دسو دے صحیح نہیں نا جے اسلام سے آیا کہ اسلام نے کیا خنزیر بھی نہیں کھانا کتے کا گوشت بھی نہیں کھانا زنا بھی نہیں کرنا یہ حد کے اندر ہے حد کے اندر رہنا تو اسلام کی سختی ہے سختی تو مراد اسلام نے پابند کیا ہے یا قرآن کا حکم سی یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم اے نبی کافر اور منافقوں سے جہاد کرے اور ان پر سختی کرے قرآن فرما کون فرما رہے جناب قرآن پھر امام محمد رضا کیوں نہ کہتے دشمن احمد پہ شدت کیجیے ملحدوں کی کیا مرفت کیجیے بیٹھتے اٹھتے چرچا کیے بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے خیز میں چل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے رب تمہیں فرما چکا اپنا حبیب اب شفاعت بالمحبت کیجیے آپ
فجیر اب شفاعت بالوجاہت کیجئے، ظالم و محبوب کا تھا حق یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ سختی نہیں کر میں پودا سے کی کر دیتا سمجھے نا بات۔ آپ کے خلیفہ نے مفتی نعیم الدین برات کر دی، انہوں نے یہ حضور بڑا ہاتھ گولا رکھو، کام بڑا سخت ہو گیا، کئی لوگ کتاب پڑھتے ہیں کہتے ہیں بڑے سخت لفظ نے رکھ دیں دے، تھوڑا جا کام گولا رکھو، صدقے جاؤ امام محمد رضا کے عشق پہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا۔ فرمایا نعیم الدین دل تے کردا سی دوویں ہتھاں تے تلواراں ہوندیاں، گستاخان رسول دیاں گردناں ہوندیاں، احمد رضا گردناں اتار کے رکھ دیتا، لیکن رب نے میرے ہاتھ تے قلم دتا، ہن قلم تے نہیں رکے گا، قلم کو نہیں رکے گا، کل کے رضا ہے، کل کے رضا ہے۔ تلوار دا تے حاکم نو اختیار ہوندا ہے، تلوار دا تے شریع مسئلہ ہے نا، پورے مسائل نے فکر تھے۔ امام محمد رضا آج دے آ رہے ہیں کہ آج تھوڑی سا فقیر تھا، ایوی بھی تھوڑی سا کی طرح وہاں ایک ادھر جذبہ ہو گیا، انہوں نے پتا سی اے سلامہ نافذ کرنا حاکم کا کام ہے، انہوں نے تاجی کیا میں کی کرا، شریعت نے منو وہ اختیار تے نہیں دیتا، کیا احمد رضا تلوار دا اختیار تے کونی قلم تے تلوار بنا سکنا، لیکن ثابت ہویا وقت نے دس چڑھیا کہ تلوار دا گردن کٹ دیئے کہانی مک جاندی ہے، کہانی، لیکن احمد رضا دا قلم چلیا آج تک کہانی کو نہیں مکی، آج تک درخوانے تلوار چلے گے ختم، لیکن وہ ایڈا ڈاٹا قلم چلیا ہے، ان 3 جلدہ بند ہوئے ہیں، محفوظ ہوئے ہیں جگہ جگہ، جنہیں اس قلم دا نظارہ کرنے امام احمد رضا کا فتاوہ رضویہ پڑھ کے دیکھ لے، انہوں پتہ چل جائے گا رب کعبہ کی قسم تلوار کی سٹ کاٹے احمد رضا کے قلم کی سٹ کاٹی، نہیں سمجھ آئی، کل کے رضا ہے، سمجھ رہے اے کاٹی کیا ہے، کہ آج کل جیرے چل رہے نا انہوں نے سبق سمجھنا چاہیے، تیرے دل جو بہت عشق آ گیا امام محمد رضا سے، سمجھ رہے ہیں گل، کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار، اور قلم کے خون نہیں نہ بگاتا، لیکن ہے جو قلم خنجر باندھا ہے پھر خون نہ بھی زیادہ کھاتا ہے، کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار، اعداء سے کہہ دو خیر بنائے نہ شر کرے، نہ شر کرے، احمد رضا نے کہا انہوں دس چڑھو جا کے باز آئیو، باز آئیو، لیکن انہوں نے کہا نا اسی بھی انگریزوں کو پیسے لینے بعد کی جائے، رام دا کھاندہ ہے لال دا کرنا ہے، تے رام دا ہی ہوندہ ہے لال دا نہیں ہوندہ، نہیں سمجھ گئی گل، اچھا انہوں نے پھر کیا کیا، کہنا کہ یار بندہ کی ہو جائے، دلیلہ دے جاتا ہے، قرآن کی آیتاں پڑھی جاتا ہے، حدیثاں پڑھی جاتا ہے، فقہ دیا باتیں لکھی جاتا ہے، جیڑی دلیل دی ہے انہوں جناب توڑ کے رکھ دیتا ہے، کتابیں لکھیا جاتا ہے، اور انڈیا مضبوط لکھتا ہے کہ سانوں دا جواب بھی کو نہیں ہوتا، میں پہلا آیت پڑھی ہے نا، وہ اللہ نے وہ خاص فضل کی تاثیرہ احمد رضا ہے، پتا سی نا فتنے ہی دے ہونے انہوں نے کیا ہم کریے کی لیا فتاوہ رضا جو کال سن خود لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فقیر کو 35 سال ہو گئے ہیں، کتنے سال جناب 35 ایئر ہو چکے، 35 سال ہو گئے، فقیر دی ایک دلیل دا بھی جواب نہیں دے سکے، ایک دلیل دا بھی جواب، سال کی نے گزرے،
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰੋ ਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਘਰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ? ਸਾਲ 1 ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਸਾਲ 2 ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਸਾਲ 3 ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, 35 ਸਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਉਹ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਖੋਲ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਖੋਲ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰਾਮਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਨਾਬ, आपस से मुशावरत बैठ गई, और शैताना की मुशावरत मिलती है ना, ये कल्ला बंदा ही ना कुछ करो यार, इन्ने हाय हाय। फिर उन्हें की कीता, दूर फिटे मुंह जोड़ कीता, की कीता उन्हें जनाब किताबां अपने कोलों कढ़ियां, झूठियां किताबां, बड़ी मजेदार गल है, झूठियां किताबां अपने कोलों बनाइयां, मकतबा अपने कोलों बनाया, इबारत अपने कोलों कढ़ी, लैन अपने कोलों कली। ते क्या जी इमाम अहमद रजा साहब तुसी अपनी किताब च ए मसला लिखदे हो, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲਾਨਾ ਨਕੀ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਮ ਮਕਤਬੇ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਪਰ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ना दुनिया जो मकतबा, ना लैन, ना सतर, और हमारी को गप किसी की झूठ बोल के रद्द ते करिए। एक किताब कड़ी गौसे पाक दे नाम दे, क्या अहमद रजा तू कहना मैं गौसे पाक दा साका, गौसे पाक दा कुत्ता वा, ओए अहमद रजा तेरा पीर ते किताब दे विच ए लिखदा है ते तू क्या ए लिखना है? इमाम अहमद रजा ने कहा किताब ते लियाओ, किथे वो किताब भी कोई ना, वो मकतबा भी कोई ना, वो लैन भी कोई ना, वो सतर भी कोई ना, वो झूठी कड़ी ही झूठी, ताकि लोगों को पता चले असी कुछ ना कुछ ते जवाब दिता है। फिर एक किताब कड़ी जिदे थल्ले ना मोहर लाई इमाम अहमद रजा के वालिद गिरामी दी मौलाना नकी अली खान। आला हज़रत इन्हां फड़िया के जनाब, वो फड़े इंज के आला हज़रत दे वालिद सन उन्हां दा विसाल होया 1297 च। कदों होया? 1297 च। इन्हां जो थल्ले मोहर लाई ना ओदे च लिखिया 1301 ही चले कि लिखिया 1300। वो अल्लाह ने फरमाया मेरे वालिद गिरामी 1297 च फौत हो गए ते 4 साल बाद की कब्र छोड़ के फतवा ले लिया थी। वो तेरी अकली मारी गई, फड़े गए जनाब, फड़े ए ना फिर मैं क्यों कुछ दे ए देना दी हालत है गल दा जवाब की अज तक कोई उदों भी इंदियां चमला मारियां सन ते जवाब कोई नहीं लभ्या। हाय हाय उसे पाक दे नाम दी किताबां करनी फिर इतना बंदा जरा झूठा होए जरा एडी ब्रांड दी हद तक आई ओनू की जनाब सर जी कहिए हां जनाब मोहतरम जनाब ठीक है और सुनाओ की हाल ओनू इंज कहिए आला दे कर ली तावर ओनू तो बड़ा मजा आया ਤੁਹਾਡਾ कि वो मनु मजा आया तो मैं सुना देगी। आपने फरमाया क्या कि किसी किताबां कड़ी आ रहे ना ऐसा किताबां रसिया जो लिखी है इमाम अहमद सारे खुद लिखी है वो तादर लिख गए ने कि बाद वाले ने पता लग गया ड्रामा की होया है। उन्हें क्या कि जनाब है कि ना झूठियां किताबां कर लिया उन्हें क्या ਤੁਹਾਡਾ दिमाग ਏਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਜ਼ਾਬ ਜਿਹਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਓਏ ਉਹ ਵੀ ਖਤੀਬ ਉਹਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ नहीं समझ आई गल। तो ये इमाम अहमद रज़ा ने फिर जरूर रद्द किया, इनको बताया फिर जिक्र रोके फजल काटे नक्स का जो यार है फिर कहे मरतक मतलब क्या कुछ शर्म कर यार कुछ याद कर रसूलुल्लाह को कहना कि मेरे अपना रसूल भी मैं उनका उम्मत ही नहीं है तो फिर भी कहना कि इन्होंने कुछ भी नहीं पता। आपने फरमाया जिक्र तू रोकना है फजीलत काट खाती है और हर वक्त नक्स ढूंढने की कोशिश में रहता है। जिनमें नक्स है कोई नहीं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं यही फूल खान से दूर है यही शमा है कि दुआ नहीं दो जहां की बेहतरियां नहीं के अमान ये दिलो जा नहीं बताओ क्या है वो जो यहाँ नहीं मगर एक नहीं कि वो हाँ नहीं मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान नहीं
وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر جو وہاں سے ہو یہی کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، کرے مصطفیٰ کی احانتیں کھلے پنتوں اس پہ یہ چپ رہے، ارے کیا میں نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، کوئی نام کا کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی کا سب ہے انہی سے سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیا کہ چمن میں سر میں جما نہیں، کہ چمن میں سر میں جما نہیں، کر امت احمد بلغا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں کتاؤں اپنے کریم کا، میرا دین پار ہے نا، ادھر مسلمانہ کے دلان کے محمد رسول پڑھیا ضرورت ہو نہیں تھی جناب، وہ نہ کیا ذکر روکے فضل کاٹے نہ سکھا، پھر کہیں منتق کے ہوں، انہوں نے کہا پھٹے ہوں مینے پھر کہنا رسول اللہ دی امت نہیں، شرم نہیں کہنا ہوندی، شرم کتوں ہے، شرم ہے یہ کہنا میرا پسند نہیں ہونے ہیں، پریشان کیوں بیٹھے ماشاءاللہ کیا بات ہے کہ ہوں امت رسول میں جیسے اتنا اعلیٰ بیان کرانا تو پتہ نہیں کی ہوئی اتنا بڑا کنٹرول کر کے بولنا گیا، پھر کہے مرتب کی ہوں، انہاں جو پوریا کتابوں اٹھا کے بیئے لو، انہاں نے کدی زندگی تے چاچے دی رسول اللہ کی تعریف کو نہیں کی، سمجھے کو نہیں تعریف کے نہیں کہیے گالی کو نہیں، کیونکہ اے بھی ہے معاذ اللہ نظر ہوتے ہیں، پھر کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب تو ہی تے مسئلہ بن جائے، مسئلہ ہے مسئلہ ہے کہ اللہ کی یاد، وہ کہتے ہیں تعریف کرو گے تو کی ہوئے گا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ کی ہوئی ہوگے مشرک استغفر اللہ، امام احمد رضا کو حج کر گئے نا دوسری بات وہ تھے اس وقت جرا مکے دا حاکم سی نا، اے جناب انہاں دے بڑے بھی پہنچ گئے، انہوں نے جا کے شکایت لائی جھوٹ بولیا، پر مکے چ ایک جھوٹ لاکھ جھوٹ ہے، مکے چ ایک گناہ لاکھ گناہ ہے، انہیں جا کے جھوٹ بولیا، انہوں نے کہا جی انڈیا کے ایک بندہ ہے جدا نام ہے احمد رضا، وہ کہتا ہے رسول اللہ دا علم معاذ اللہ اللہ دے علم دے برابر ہے، استغفر اللہ، جھوٹ کرے، اور جرا مکہ دا حاکم سی انہوں نے کہا جی کون ہے احمد رضا، آئیے بھی سامنے، اللہ اللہ نے سینہ چھوڑ کے ہاں جی جناب کی مسئلہ ہے، انہوں نے کہا جی اہم شہد آئی، انہوں نے کہا جی ایک رات وہ ہوتا نہیں، انہوں بخار بھی چڑھیا فقیر ثابت کر دے گا سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شاید نہیں وہ جو تجھ پہ، انہوں نے کہا فقیر تو ہی بھی سمجھائے گا، علم غیب کا مسئلہ بھی سمجھائے گا، رب جی کی شان ہے اے بھی دسے گا، اللہ نے رسول اللہ کو مقام کی دیتا ہے اے بھی دسے گا، سبحان اللہ، اجازت ہے تو انہوں نے کہا جی اجازت ہے، امام احمد رضا اقرار کی ہوندی ہے یار، بندے کو بخار بھی چڑھیا ہے، بخار سے کتنا مسئلہ ہوتا ہے، بخار بھی صحیح تاب کو کلاس سے چڑھیا ہے، ایک رات سی آپ نے لکھی الدولۃ المکیہ بالمادۃ المدنیہ 300 حدیثہ، اس کو بھی زیادہ حدیثہ، کئی قرآنی آیات کو ثابت کیتا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو، سبحان اللہ، ثابت کتاب، اچھا اور جو کتاب لے کے اگلے دن جناب میں کہا اللہ شریف مکہ صاحب پڑھ کے سنائی دیں گوگل کی دعوت جی بادشاہ کھنے رہے آپ ہاں جی پڑھی جائے گی کتاب پڑھنی شروع ہوئی، اچھا صبح کو لے کے ظہر تک کتاب پڑھی گئی، ادھی کتاب پڑھی گئی، میں نے کہا جی اتنی نشانی لا وہ جو ادھی کتاب پڑھی گئی نا آیا ہے شریف مکہ تو بچے آ گیا، انہوں کی پتہ ہی یہی کہتی ہے بلبل واقعی انہیں تو دیکھا نہیں سنی کو
پکی کتاب سنی نا طریقے جملہ ہے وہ شریف مکہ کہنے کے مجبور ہو گیا ورنہ کیا ہے فاللہ یوتی وہاؤلائی یمنعون ورنہ کیا احمد رضا کی کتاب الدولت المکیہ پڑھ کے تے اینج لگ گئے اللہ اپنے محبوب نو دینا چاہتا ہے اے کنجر کون نہیں جڑے روکنا چاہتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ ٹائم سے منصور بڑھانا دے لڑائی کتنے جا کے دے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ دیکھنی ہے حشر میں راہ بنا یا لابا بھی بنے گا مجاہد اللہ بھی بنے گا تھامی بھی شاید دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا پٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب نجدی دور ہو ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی آپ نے فرمایا نام منو جناب آپ نے فتاوی رضویہ 30 جلد لیا اشردہ دہاڑا اشردہ دے دو ہے ساری مخلوق جمع ہے رابطے پر رابطے نا اینجی تھوڑی اللہ کسی رو محبوب بنائے تو کی من لینا ایت دنیا ہے ایت جناب دار العمل ہے اتنی دی ازمائش ہے لیکن ایک جو سرد اللہ جنہوں محبوب بنائے انہوں کوئی ایسے یا شیر کو سمجھو عرش حق ہے عرش عرش اللہ کی سب تو بڑی مخلوق تو جم دے اعتبار میں اچھا ایت رسول اللہ کی شان ہے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ دیکھنی ہے حشر میں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری میں خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے آج پتا چلے گا وسیلہ جائے رہی ہے آج لگ جائے گی سمجھ آج ہے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں قیامت کے طرح دادا نہیں بنے اللہ نے پہلا منوانا ہے سارے نے مان جانا ہے پھر اللہ نے فرمانا ہے ہوں ٹائم لگ گیا ہے بس منوانا ہی وہ تو سارے ہی مننا یا رسول اللہ تیادے جا کوئی نہیں وہ میں کہا وہ جہنمی بن کے تو مننا ہی تو مان کے جنتی بنا اللہ تلی ہے اے مگی گاپ نہیں مار گیا اس میں چلو اٹھا کے دیکھو تجدل یتیم بھی اللہ نبی جانا سید المرسل آپ نے نہیں ہے ڈال سمجھ نہیں ہوتی اللہ منوائے گا سارے ادھر سے پتہ چلے گا آج ٹائم ہے اس طرح واسی کے نیا آنکھاں کھول کے امام احمد رضا کی تحریرہ پڑھو لاکھ سمجھ آئے گی حق کیے تھے باطل کیے سانتا با قدم تنے سلطان زمن کو میں کہ بجائے اس سے کہ انہاں نے کہا کہ یہ جڑا ہوندا ہو جاتا تے کہ انہاں عزیز کی نہیں جمع کرتی کوئی سوچنا پیو رہے امام احمد رضا نے انہاں اے بھی کیتا اے بھی کیتا وہ بھی کام کیتے ادھر پھانڈا لایا کہ ادھر محبوب پائے گئے تاکہ بیلنس برابر رہے یہ تو جناب دیکھو نا کاروبار بندے کا چل رہا ہے ادھر آمدن آ رہی ہے ادھر بندہ خرچ کر رہے ہیں جی ایک پاسے رکھا ہے تو کام ختم ہو جاتا ہے دونوں ہی پاسے رکھے تھے ادھر پھانڈا ہے ادھر محبت ہے سرتا با قدم تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول سقل پھول بدن سبحان اللہ تھوڑی بھی بول دہن میں پورا بدن ہی پھول لے ایتے تے جناب پھول تو اگے گالی کو حالانکہ پھول دی میں گال کرا دیا بھی کوئی گالی پھول دی نہیں اٹھا لیکن سمجھانے واسطے کیا ٹھیک ہو رخ لمبی پر مثال کل گال لمبی ہو جاتی پھول دی گال بولی ہے کہ وہ پھول دی کی ضرورت ہے میرے رسول اللہ کے پھول نال کروڑا اربا گنا زیادہ تھی اے امام احمد رضا نے گل سمجھانے واسطے دسی کہ لوگاں کی عقل میں رسول اللہ کی شان ہونی کو نہیں جائے آپ نے دوسری جگہ کیا ٹھیک ہو رخ لمبی پر مثال کل فرماتے ہیں کیا نبی کریم علیہ السلام نے یہ رخسار مبارک کے لیے پھول کی مثال دینا درست ہے کیا یہ درست ہے کیا ٹھیک ہو رخ لمبی پر مثال گل پامال جلوائے کف پا ہے جمال گل آپ فرماتے نہیں ہو اے درست کے جو سجدی ہے پھول کا سارا حسن رسول اللہ کے قدمہ کے قربان پھول کا سارا حسن رسول اللہ دے قدمہ کے قربان ہے چہرے نال کہیں تشبیہ دئیے
لیکن دوسری جگہ گل سمجھا بھی دیتی کتے ہے نہ سمجھ نہیں کہ رسول اللہ پھول جیسے حسین ہے کیا نہیں انج دا جڑا پھول دا حسن ہے رسول اللہ کے قدماں تے کیا ٹھیک ہو رکھے نبی پر مثال گل پمال جلوہ کا پا ہے جمال گل جنت ہے ان کے جلوے سے جو یہاں رنگ و بو اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سنبھالے گل آئے ایک بار کرو آئے کتنا ہوتا ہے اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سنبھالے گل سارے بولو اے گل مزامن ہے جو بنا دیا نہیں پتا اے گل ہمارے اگر کوئی آپ پھول نو بول کے ایک رسول اللہ نے کیا کیا گل انہوں نے کیا کیا وہ دیکھو سمجھو اے بھی پھول کہ رسول اللہ کی ذات رسول اللہ کی ذات بات سے کسی نے وسیلے نہ تشبیہ دے فرض کر رہا پھول لے ایک طرف رسول اللہ کی ذات اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سنبھالے گل وہ اے جڑا پھول نا ساڈے گل محمد عربی کو بھی پھول مانگ لے او پھول نو بھی پھول دی ضرورت ہے سبحان اللہ جے اج تک پھول نے بھی پھول منگیا تو رسول اللہ کو نہیں ہمارے گل سے ہے گل کو سب اینج دے شیر کی مثال تے لب کے جاؤ عارض شمس و قمر سے بھی ہے عارض شمس و میں انہاں دی گلاں بڑیاں سنانیاں پھر میں کہ نہیں ہے بندے خود ہی پریشان ہو ہیں اے او بھی خوش ہونے تو انہاں پتہ نہیں مولوی کی کری جان دے وہ بھی ضروری ہے نا وہ بھی کیا ہے لیکن اونی ضروری ہے جنی کو برداشت ہوئی ہے اے بھی نال کرنا ہے عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں اتنے تے جناب ایڑیاں تو ہوتی کہ پاؤں مبارک نالین مبارک اٹھتے گالی کو نہیں کی دیا میں اکثر مثال دینا ہوندہ ایڑیاں تو اٹھتے نہیں گئے تھے عرش تو تھلے نہیں گئے توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی سب ہونا کہ جناب جنی سب تو اونچی ہے نا جبریل یار سانو بھی لیا دے او جی سب تو اونچی ہے نا جنت شاد سب تو اونچی او جی تو اونچی اور کی چیز نہ ہوئے توبہ میں جنت توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاد مانگو روح مانگو نعت نبی دکھنے کو روح قدس سے ایسی شاد تسی گل میں کوئی امام محمد رضا کر دے کتنے جا کے فرش والے تیری شوکت کا فرش والے مجھے پتا ہے سرواش پہ پھرتا ہے والد کا شعر آنا وہ کیا ہے کہ ہم جدھر بھی کان لگاتے ہیں آپ کی یہ بات آتی ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اے بکھو گھر کتے کیتی بندے نے جا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دون کان جدھر لگائیے تیری ہی داست انہوں نے کہا جناب اسی جدھر کان لانے ہیں وہ سانو داستے ہیں رسول اللہ کی صدقہ ملے ہے درخت بھی داستے ہیں پتھر بھی داستے ہیں باغاں بھی داستیاں نے فرشتے بھی داستے ہیں اے جنتاں بھی داستیاں نے ہر کائنات کی چیز بول بول کے بھی داستی ہے سانو صدقہ رسول اللہ کا ملے ہے میں کہ احمد رضا تو جدھر بھی کان لانا ہے تینوں رسول اللہ کی ذات نظر آتی ہے اے جڑے دوسرے فرش والے نہیں وہ نہ ان پوچھ وہ قرآن بھی پڑھ دے نہیں تو انہوں نے گالی کو نہیں لاؤ اے بھی دیکھو نا احمد رضا جتنا ہی کہنا رسول اللہ ہی نظر آتا وہ قرآن پڑھ کے بھی انہوں نے کہا نہیں لاؤ کہنے نے دلیل کو نہیں عرش پہ تازہ چیر چار فرش پہ تو کان جدھر لگا یہ اس سے پتہ چلتا ہے فنا فی رسول یہ
فناف رسول ہونے کی دلیل ہے. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان تیری ہی داستان. یہ فناف رسول ہے. عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں. عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں. اور کیا فرماتے ہیں آپ؟ دن کو ہے خورشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں. جا بجا پر تو فگن ہے آسمان پر ایڑیاں. دن کو ہے خورشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں. آپ فرماتے ہیں جڑے آسمان تے تارے نظر ہوندے نے نا او تیاروں تے تارے نظر ہوندے نے احمد رضا رسول اللہ دیاں ایڑیاں لگدیاں. وہ کہندے نے نہیں آسمان پہ جا بجا پر تو فگن ہے ایڑیاں. اسی جدو اٹھتے وینے ہیں تارے نہیں رسول اللہ دی ایڑیاں دا فضان تے ڈر رہے ہیں. تاریاں چمک ایڑیاں دی وجہ کی آسمان پہ جا بجا پر تو فگن ہے ایڑیاں. دن کو ہے خورشید اے دن دے وقت اہی ایڑیاں سورج بن کے چمک دیاں. دن کو ہے خورشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں. جدو رات پیندی ہے تے اہی ایڑیاں چاند تے تارے بن جاندے. یار تسی تصور تے دیکھو بندہ گل کتنے جا کے کرتا ہے کہ اس کا مطلب ہے امام احمد رضا دا دامن پھڑ کے ٹھوکر نہیں کھائی. سانو ترے مصطفیٰ نے پہنچایا ہے. امام احمد رضا نے چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو. مدینے جی تو رسول اللہ اپنے گیسو سوار دے سا عرش تو تھلے گال کو نہیں. چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو حور بڑھ کر عرشہ کو آگئی. اور بڑھ کر شکنے ناز پہ بارے گئے. اور عرشہ کو آگئی فرشہ دے تو پتہ ہے وہ عرشہ لیا سمجھ آگئی. جبریل نو بھی تے ہورا نو بھی کیونکہ انہوں نے دیکھا جنت دے پتیاں جو بھی انہوں دا نام. جدو جبریل نے دیکھا جناب عرش بھی کراس کر گئے اگے لنگ گئے. انہوں نے سمجھ لگی اے محبوب اللہ کے سب تو بڑی محبوب ہے. ایسے واسطے انہوں نے سمجھ لگا لیکن انہوں نے سمجھ مختصر ہے بے احمد رضا دا دامن پھڑ لو. امیر علیہ سنت نے پھڑیا نا دامن انج دا کٹ کے پھڑیا انج دا کٹ کے پھڑیا کہ آپ فرماندے نے امام احمد رضا تے میری اکھاں بھی بند ہیں. میں کہا جناب کیوں کیتیاں یہ بند؟ انہاں کہا ایڑیاں تو تے جاندے کو نہیں تے عرش تھلے ہوندے کو نہیں تے اکھاں نہ بند کروا دے کی کرا. اس لیے یہ باتیں میرے ذہن میں بہت ہیں. میں مسجد میں بیٹھا ہوں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں پوری رات بھی احمد رضا پہ بولتا تھا میرے سینے سے باتیں ختم نہ. اتنی باتیں مجھے یاد آ رہی. کچھ بوتیاں ڈاڈیاں نے تو کچھ ہے نے برداشت آ رہی. سمجھ رہے ہیں بات. لیکن آخری گل کر کے پھر چھٹی جناب. لیٹ فٹ ہو گئی ہے کیڑی آخری گل کرنی. آخری گل کر کے چھٹی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام احمد رضا زہ عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آخری گل ایسا لوگوں میں زہ عزت و کہ ہے عرش حق زیر پائے. میں جناب عرش تو دھلے رہندی کون ویکھ لو تسی. زہ عزت و اطلاع محمد رسول اللہ کی بلندی ہے عرش حق. اللہ دا عرش اللہ دا سب تو بڑی مخلوق ہے عرش حق. میرا اللہ دی جڑی سب تو بڑی مخلوق ہے رسول اللہ دے قدماں دے نیچے.